बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, नैब के एक्टिव होने से एक बात तो तय हो गई कि अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने का इरादा रखती है, मगर उससे पहले ही हुकूमत ने अपोजिशन को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है और हर बार की तरह इस बार भी नैब मुतहरक हो रही है। मुस्लिम लीग नून और शरीफ फैमिली के लिए आज का दिन इंतहाई मुश्किल और अहम है। एक तरफ नैब ने मरियम नवाज को 200 कनाल अराजी केस में तहकीकात के लिए 11 अगस्त को तलब कर लिया है, तो दूसरी तरफ कुछ अरसा कबल शराब का लाइसेंस जारी करने के मामले पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी तलब कर लिया है। लगता यूं है नैब इस बार भरपूर कोशिश कर रहा है कि एहतसाब का अमल इवन नजर आए, बैलेंस नजर आए, अपोजिशन या किसी और को यह शिकायत ना हो कि नैब वन वे ट्रैफिक चला रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। आला अदलिया के जजों समेत बहुत से लोग नैब के बारे में बार बार ये कह रहे हैं कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, आर्म ट्विस्टिंग करता है। जस्टिस मकबूल बाकर के बाद जस्टिस काजी फायद ईसा ने भी नैब और उसके चेयरमैन के इख्तियारात के हवाले से सवालात उठा रखे हैं। इसके बावजूद लगता यूं है कि नैब ने अपना रवैया नहीं बदला और ना ही बदलने का कोई इम्कान नजर आता है। अब मरियम नवाज को जिस केस में तलब किया गया है वो उनकी वरासती जायदाद के हवाले से 200 कनाल अराजी नवाज शरीफ के वालिद मियां नवाज शरीफ की मलकियत थी, जो बाद में मरियम नवाज के नाम मुंतकिल हो गई। नैब का इल्जाम यह है कि ये अराजी मरियम नवाज ने गैर कानूनी तौर पर अपने नाम मुंतकिल कराई। 2014 में रायबेड में वाकया अराजी में से 100 कनाल नवाज शरीफ और 100 कनाल शहबाज शरीफ के नाम मुंतकिल हुए। मियां शरीफ की कुल 400 कनाल अराजी थी। जमीन का आधा हिस्सा उनके बेटों जबकि आधा हिस्सा उनकी पोती मरियम नवाज के नाम पर मुंतकिल किया गया। नैब का इल्जाम यह है कि जमीन की मुंतकिली करते वक्त एलडीए के कवानीन को नजरअंदाज किया गया। इसके अलावा रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई। एक ही रोज में शरीफ खानदान के हवाले से यह दूसरी डेवलपमेंट समझी जा सकती है। अदालत ने फर्दे जुर्म आयद करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर जब फर्दे जुर्म आयद की तो दोनों ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने खरबों के मंसूबे लगाए हैं, आज तक सरकार का 1 रुपए का पेट्रोल इस्तेमाल नहीं किया, खुदा की कसम खाकर कहता हूं नेक नीति से काम किया है। आप मुझे ये गंदे नाले के केस में फंसा रहे हैं। अवाम की खिदमत मेरा फर्ज था, मैंने कोई एहसान नहीं किया। जबकि एक और केस में नैब ने जिमनी रेफरेंस में शाहजहां खान अब्बासी के बेटे अब्दुल्ला आकार समेत 5 नए मुल्जमान को नामजद किया, जिसके बाद एलएनजी रेफरेंस में मुल्जमान की तादाद 15 हो गई है। रेफरेंस में शाहजहां खान अब्बासी के एयरलाइन के एमडी चौधरी असलम, एलएनजी टर्मिनल के हायर किए गए कंसल्टेंट फिलिप नाइटमैन और सना सादिक भी नामजद मुल्जमान में शामिल हो गए। जिमनी रेफरेंस में कहा गया कि एयरलाइन के एमडी चौधरी असलम को एयरलाइन के अकाउंट में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की रकूम रखने और मुंतकिल करने के जुर्म में नामजद किया गया है। एयरलाइन के अकाउंट मुबैना किकबैक और मनी लॉन्ड्रिंग की रकूम के लिए इस्तेमाल हुए। ज़मीनी रेफरेंस में यह भी इल्जाम आयद किया गया है कि एयरलाइन के अकाउंट से रकूम अब्दुल्ला खान और दीगर के अकाउंट्स में जाती रही। मगर इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी नैब ने 12 अगस्त को बुला लिया है। तकरीबन 1.5 साल पुराने केस में वज़ीर आला पंजाब को तलब किया गया, जिसके मुताबिक 22 साल बाद लाहौर के किसी होटल को शराब फरोख्त करने का लाइसेंस जारी किया गया और वो भी गैर कानूनी तरीके से। जराये के मुताबिक ये लाइसेंस जनवरी 2019 में जारी किया गया, जिसमें लाहौर में शराब फरोख्त करने वाले होटल की तादाद जो पहले 4 थी वो 5 हो गई। आखिरी लाइसेंस 1997 में जारी किया गया था। एयरपोर्ट के करीब वाक़या ये होटल एक पीर साहब की मलकियत बताया जाता है, जिनकी कंपनी के पास मुल्क के मुतअद्दिद एयरपोर्ट पर पार्किंग से लेकर दुकानों तक के ठेके हैं। शराब का लाइसेंस जारी करने का इख्तियार महकमा एक्साइज के पास होता है और यह भी इतलात मौजूद है कि यह लाइसेंस महकमा एक्साइज ने ही जारी किया। लेकिन नैब ने इस केस में वज़ीर आला को तलब कर लिया, जिसका मतलब महज ये जाहिर करना है कि नैब बराबरी की बुनियाद पर कार्रवाई कर रहा है, जबकि उससे भी बड़े केसेस में अवाम से बराह रास्त लूटमार हुई, उन पर नैब ने न किसी को गिरफ्तार किया न तहकीकात के लिए तलब किया। चीनी चोरी, अद्वियात स्कैंडल और इस समेत कई पुराने मुकदमात जिनमें मालम जब्बा और भी कई मुकदमात हैं। ऐसे बड़े बड़े मेगा केसेस नैब के पास मौजूद है,
لیکن نیب نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایک چھوٹے سے کیس میں طلب کرنے سے لگتا یوں ہے کہ معاملہ ایون کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو نیب کے متحرک ہونے سے یہ بھی لگتا ہے کہ اپوزیشن اس بار سنجیدہ ہے اور حکومت اپوزیشن کو سیاسی سرگرمیوں سے روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے. اپوزیشن اگلے چند روز میں اے پی سی بلانے کا اعلان کر چکی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی نیب نے ہلہ بول دیا ہے. اور سب سے پہلے بات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ندیم ملک کو ایک انٹرویو دیا. کچھ عام سوال ان سے پوچھے گئے، دیکھتے ہیں کہ کیا فرمایا شاہ محمود قریشی. کیا کی گئی ہے کچھ شریف فیملی کے حوالے سے؟ وہاں بیٹھے ہوئے لندن میں یہاں کیس چل رہے ہیں، کچھ اس کے اوپر دفتر خارجہ نے پرسو کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کو حوالگی کے حوالے سے یا کوئی میوچل لیگل اسسٹنس کے حوالے سے؟ دیکھیے جو بائیلیٹرل ایگریمنٹ تو شاید آپ کا ہے نہیں، جو ہمیں کورٹ کا تقاضا تھا کہ ان کو جو نوٹس دیا جائے، تو اس پہ تو ہم نے جو ہم سے تقاضا کیا گیا تھا، جو قانونی ہمیں کرنا تھا، وہ ہم نے کرنے کی کوشش. نواز شریف یا اس کے شہباز شریف کے بچوں اور داماد کے اوپر بھی، تینوں کے اوپر؟ مجھے ڈیٹیلز اب میرے ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن ان کو وہاں پہنچایا گیا. شریف فیملی کو نوٹس دے دیا گیا، تو اس پہ کوئی ہوگا رد عمل یا صرف کورٹ کو کمپلائی کیا گیا؟ نہیں، رد عمل تو ہونا چاہیے قانون کا. لیکن آپ کا ایگریمنٹ نہیں ہے برطانیہ سے؟ میرے علم میں نہیں ہے سر. ایسا نہیں ہے، لیکن جب ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو کس ایگریمنٹ کے تحت کرتے ہیں؟ دیکھیے بہت سی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بائیلیٹرلی بھی ہم کرنا چاہتے ہیں وداؤٹ اینی فارمل ایگریمنٹ، کیونکہ ہم نے ان کے مرڈر سسپیکٹ کچھ ان کو دیے تھے. جی ہم نے، میرے خیال ہے کچھ پچھلے دنوں میں ہمارا جب یہ اپنا ان کے ہوم سیکرٹری یہاں آئے تھے، اب میں ذہن میں نہیں آ رہا، کچھ چیزوں پہ پیش رفت ہوئی تھی، کچھ ہماری انڈرسٹینڈنگ بنی تھی، بٹ میں ریکارڈ چیک کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں. کوئی نان پیپرز وغیرہ ایکسچینج کرتے ہیں؟ ہاں صاحب کو ڈالر کی قیمت میں اضافے کا علم نہیں ہوتا، ادویات کی قیمتیں بڑھ جائیں اس کا پتہ نہیں چلتا. تو وزیر خارجہ کو یہ علم نہیں کہ تحویل مجرمان کا معاہدہ نہ ہونے کے باوجود برطانیہ کو ہم ان کے ملزم کیوں دے دیتے ہیں اور ہمارے ملزم برطانیہ ہمیں واپس کیوں نہیں کرتا. تو سوال یہ کہ وزیر خارجہ کا اور کام کیا ہے؟ یعنی کیا صرف تقریریں جھاڑنا کام ہے؟ حکمران جماعت کے بیشتر رہنماؤں پر یہی الزام ہے کہ تقریریں دھواں دھار اور دل بہار، جبکہ کام کا پوچھے تو کارکردگی کا پوچھے تو مدعا صاحب کا حکومتوں پر ڈال دیتے ہیں، جبکہ کام کا پوچھے اور کارکردگی کا پوچھے تو مدعا صاحب کا حکومتوں پر ڈال دیتے ہیں. تو بس یہی کام رہ گیا. یعنی برطانیہ کے ساتھ پاکستان کا تحویل مجرمان کا معاہدہ نہیں ہے، یہ سب کو پتا ہے. اس کے باوجود حکومت نے برطانیہ کو ان کے ملزمان دیے، تو کیا برطانیہ سے ہم اپنے ملزمان واپس نہیں لا سکتے؟ تو اس سوال کا جواب تو وزیر خارجہ کو دینا چاہیے تھا. اب نواز شریف کیس میں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ حکومت خود اس میں کچھ نہیں کرنا چاہ رہی ماں سوائے قانونی خانہ پوری کرنے کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سے سمجھتی ہے کہ نواز شریف کا بہتر رہنا حکومت کے لیے زیادہ بہتر ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظمی. اب بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی کے حوالے سے. کامران خان ان سے پوچھ رہے ہیں ان کے مقدمات اور ان پر لگنے والے الزامات کے حوالے سے. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں شاہد خان عباسی. یہ فیک بینک اکاؤنٹ، منی لانڈرنگ وغیرہ کے جو کیسز ہیں، یہ بہت بڑی کرپشن ہے، یہ بہت ہی میسو کرپشن کے کیسز ہیں اور اس میں بہت ہی سگنیفیکنٹ ایویڈنس موجود ہے. یہ سب کو تو نہیں لپیٹا جا سکتا نا. عمران صاحب لپیٹیں نہ لپیٹیں یہ آپ کا فیصلہ ہے، رہنے دیں نیب کو. ہم نے تو بھگت لیا ہے، آپ یہ بھگتیں گے جو آج بیٹھے. ہاں صحیح. وہ پورا ملک بھگت رہا ہے. میں دیکھیں منی لانڈرنگ کا قانون موجود ہے ملک کے اندر، آپ اس کو استعمال کریں. مجھے یہ بتا دیں نیب کہ منی لانڈرنگ کس کو کہتے ہیں. ایک میرا صرف ایک سوال ہے کہ کیا آپ ٹیکس پیڈ منی سے منی لانڈرنگ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں اس کا جواب کیا ہے. اور یہاں پر میں تو کل اگر عدالت میں یہ آئے گا، کل اسلام آباد میں ہماری پیشی ہے، میں تو وہاں پر ٹی وی کیمرے کے سامنے اپنے سارے اثاثے بھی سب کے سامنے ہیں، بینک اکاؤنٹ بھی سامنے ہے، ہر ٹرانزیکشن سامنے ہے. مجھے نیب دکھا دے کون سی ٹرانزیکشن ان کو شبہ ہے. میرا الحمدللہ پورا فائنینشیل ٹرانزیکشن جو ہیں آج کی نہیں 35 سال کی ان کے حوالے کی ہیں، اور میں نے کہا ایک ٹرانزیکشن بتا دے جو غلط ہو، جو ٹیکس پیڈ نہ ہو، میں قصوروار ہوں. اور میں پھر کہوں گا کہ چیئرمین نیب بھی بتا دے اور ملک کا وزیر اعظم بھی بتا دے. ملک کا وزیر اعظم وہ آدمی ہے جو خود ایمنسٹی لے کر اپنے پیسے چھپا کر بیٹھا ہوا ہے.
یہ آج جو چور ہیں وہ دوسروں کو چور کہتے ہیں. دیکھیے ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کی آمدن کے ذرائع یا تو جائز نہیں ہوتے یا جنہوں نے ٹیکس سے بچنے کے لیے آمدن کو ظاہر نہیں کیا ہوتا. یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ خان صاحب بھی ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھا کر اپنا دھن سفید کرا چکے ہیں. تو بظاہر یہ لیگل طریقہ ہے, اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہوتی, لیکن چونکہ وہ رقم یا ٹیکس پیڈ نہیں ہوتا یا وہ آپ نے کسی اور طریقے سے حاصل کی ہوتی, یہ اس کے اندر اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اب شاہد اقرار عباسی کے حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ وہ واحد آدمی ہے جنہوں نے خود پر لگنے والے ہر الزام کا میڈیا پر آ کر دفاع کیا ہے. نیب کی قید میں بھی رہے, جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کے بارے میں لوگ یہی کہتے تھے کہ ان سے زیادہ شریف اور ایماندار سیاستدان کوئی نہیں ہے. نہ ان پر کوئی کرپشن کا الزام لگاتا تھا, نہ کوئی اور الزام لگاتا تھا, سوائے اس الزام کے کہ وہ نواز شریف کے خلاف جانے کو تیار نہیں تھے. نواز شریف کو اپنا لیڈر وہ کل بھی مانتے تھے اور آج بھی مانتے تھے, تو انہیں نواز شریف کیمپ کا خاص آدمی سمجھے جاتے تھے. اب ان کے بارے میں مسلم لیگ نون کے اندر یہ تاثر ہے کہ وہ بکا نہیں, وہ جھکا نہیں, وہ ڈرا نہیں. اگر یہ کام انہوں نے کیے ہوتے تو آج وہ مقدمات اور پیشیاں نہ بھگت رہے ہوتے. اب نیب نے خود یہ ثابت کیا ہے کہ وہ محض حکومت کے سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات بناتا ہے تاکہ حکومت کو سیف گارڈ کیا جا سکے. تو وہ شخص جس کا شمار پاکستان کے ان سیاستدانوں میں ہوتا ہے جو کردار کے حوالے سے اچھے لوگ ہیں, ان کے ساتھ بھی اگر اس قسم کا سلوک ہوگا تو پھر سیاست پر سے لوگوں کا اعتماد بالکل ختم ہو جائے گا. سیاستدان اور کرپشن کا چولی دامن کا ساتھ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر سیاستدان کرپٹ ہے یا ہر سیاستدان پر الزام لگائے جا سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں, ان کے پاس بھی خبر ہے. کیا فرماتے ہیں ہمارے دوست؟ واچ دس. سردار عثمان احمد خان بزدار نے تو اچانک وہ میٹنگ کینسل کر دی گئی ہے, اور پرویز لائی کے قریبی ذرائع یہ فرما رہے ہیں کہ غالباً بزدار نے اسلام آباد پی ایم آفس سے ٹیلی فون آیا ہے کہ آپ فی الحال میٹنگ نہ کریں, پہلے اسلام آباد آئیں, کل جو میٹنگ کے لیے آپ ویسے ہی آ رہے ہیں وہ جو مشترکہ مفادات کی کونسل کے اجلاس کے لیے, تو ابھی فی الحال میٹنگ نہ کریں. تو چودھری پرویز لائی نے پھر کسی سے دو آج گلا کیا ہے کہ کل کی بات ہے, میں اسپیکر بن چکا تھا, یہ ابھی ایم پی اے تھے, تو انہوں نے اپنے والد کا سلام دیا اور ساتھ کہا کہ مجھے فلاں جگہ کمرہ دے دیں ایم پی اے ہاسٹل میں, اور آج جو ہے یعنی میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تشریف لا رہے, بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے. دوسری طرف کوئی گلیات یا ایبٹ آباد کی طرف سے کسی کیس میں کچھ لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں, اور افواہیں یہ پھیلی ہوئی ہیں کہ اگلے 72 گھنٹے میں چودھری فیملی جو ہے, چودھری شجاعت پرویز لائی کے خاندان کا کوئی اہم فرد جو ہے نیب جو ہے وہ گرفتار کرنے جا رہی ہے, یا یعنی ان سے متعلق کوئی کیس جو ہے وہ آخری سٹیج پر پہنچ گیا ہے, کچھ بھی کسی وقت ایڈورس جو ہے ایکشن توقع ہے. دیکھیں, لگتا ہی ہے کہ حکومت کے پاس ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ایک ہی ہتھیار رہ گیا ہے, اور وہ ہے نیب. جن مخالفین کو دبانا ہو یا اتحادیوں کو اوقات میں لانا ہو تو ادھر سے نیب کے ایکٹیو ہونے کی خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. سمجھ گئے تو ٹھیک, ورنہ نیب تو ہے ہی. لیکن میرے دوستوں کے ذرائع انہیں اس بار لگتا ہے چکمہ دے گئے. عثمان بزدار اور چودھری پرویز لائی کی ملاقات تو ہو گئی ہے, اور ہمارے دوست یہ فرما رہے تھے کہ انہیں ملاقات سے روک دیا گیا ہے. اب پتہ نہیں یہ کون سے ذرائع ہیں جو میرے دوستوں کو چکمہ دے رہے ہیں. ابھی ایک اور خبر کل ایئر وائی سے بریک ہوئی تھی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان کا نیا نقشہ اقوام متحدہ میں پیش کیا جائے گا, تو اس کی بھی تردید آ گئی ہے. معید یوسف نے تردید کی ہے, بلکہ کل رات ہی اس نے تردید کر دی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا, ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. تو میپ جو پاکستان نے بنایا ہے وہ یو این او میں نہیں جا رہا. تو لگتا ہی ہو کہ دوستوں کے ذرائع بھی وہ نہیں رہے. جس طرح حکومت سے ڈسٹنس ہو رہا ہے, اس طرح لگتا ہی ہوا کہ حکومت کے حمایتی تجزیہ نگار بھی شاید سمارٹ ڈسٹنس کا شکار ہو گئے ہیں. اور آپ بات کرتے ہیں ایک بڑے اہم ایونٹ کی جو کہ کل بھارت میں ہوا. بھارت میں بابری مسجد کی جگہ پہ رام مندر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. اس کو اینالائز کر رہے ہیں شاہ زیب خانزادہ
देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। जो हक आइन और कानून एक शहरी को देता है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, मगर भारतीय अदलिया खामोश है। इसीलिए मोदी हुकूमत को मौका मिल रहा है और वो एक के बाद एक मुतराज़ फैसला कर रही है। कश्मीर के हवाले से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद मोदी हुकूमत ने मुतनाज़ शहरियत का कानून बनाया और अब हुकूमत अपनी सरपरस्ती में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर कर रही है। जो बीजेपी के वादे थे वो एक एक करके पूरे हो रहे हैं। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर शुरू करने का वादा पूरा हो गया। आज नरेंद्र मोदी ने खुद बुनियाद रखी। कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा वो 1 साल पहले वादा पूरा हो गया। और तीसरा वादा बीजेपी का भारत को एक सेक्युलर रियासत की जगह हिंदू रियासत बनाना था। इस वादे पर तेजी से काम हो रहा है। कानूनी तौर पर अब तक ना सही मगर अमली तौर पर भारत एक सेक्युलर से हिंदू रियासत तेजी से बनता जा रहा है। और आज भारतीय वजीर आजम ने जो कदम उठाया है उसके बाद तीसरे वादे की तकमील और भी आसान दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी आज खुद अयोध्या गए और उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का संगे बुनियाद रख दिया, वहां पर पूजा की और फिर तकरीब से खिताब करते हुए भारतीय वजीर आजम ने आज के दिन को तारीखी दिन करार दे दिया। मगर भारतीय वजीर आजम के आज के कदम को नए भारत की बुनियाद करार दिया जा रहा है। भारत को हिंदू रियासत बनाने के हवाले से बड़ा और अहम कदम करार दिया जा रहा है, जहां पर जो हिंदू नहीं होगा वो दूसरे दर्जे। बदकिस्मती से ऐन उस वक्त जब भारत में मुसलमान अपने तारीख तरीन दौर से गुजर रहे हैं, भारत हिंदू रियासत में बदल रहा है। ना मुसलमानों का वहां कोई पुरसान हाल है, ना दीगर कौमियतों को पूछ रहा है, ना कश्मीर में मुसलमानों का कोई पुरसान हाल है। तो पाकिस्तान में जब भी ताकतवर पॉलिटिकल हुकूमत रही है उस वक्त तक कश्मीर और भारतीय मुसलमानों के हवाले से भारत कोई भी शरपसंद अज़ाइम पूरे करने में कभी कामयाब नहीं हुआ। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में मुसलमानों के हौसले बढ़ाए हैं और मुसलमान कहीं भी हो, पाकिस्तान ने हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाई है। आज सूरत हाल खासी बदल चुकी है। आज लगता यूं है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, कि मुझे लगता है कि मोदी का हाथ रोकने वाला कोई नहीं है। जहां से मुज़ाहमत की तवक्को थी, जहां ये तवक्को होती है कि रिएक्शन आएगा, वहां बिल्कुल ठंड प्रोग्राम है, यानी आनियां जानियां बहुत है, नतीजा माजरत के साथ सिफर है। जो सूरत हाल आज नजर आ रही है, इसको देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं कि भारत से मुसलमानों के तमाम निशानात मिटा दिए जाएंगे। ये जो बड़े सगीर है, जहां पे मुसलमानों ने एक तवील अरसा हुकूमत की, उनके सुनहरी दौर की तमाम यादगारें सिर्फ तसव्वुरात तक महदूद खुदाना हंसता रह जाएंगी। जिस तरह हम कश्मीर को नक्शे में शामिल करके समझ रहे हैं कि बस इतना ही काम था, तो ये इतना काम नहीं है, इसके आगे बहुत बड़ा काम है। तो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर नहीं बन रहा, बल्कि मुझे ये लगता है, मेरा गुमान है, अल्लाह करे मैं गलत हूं, मुझे ये लगता है कि ये बड़े सगीर की तारीख को तब्दील करने की साजिश का आगाज हो गया है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत। तो कुछ अच्छी खबरें ये हैं कि खुल गए कारोबार सारे और हुकूमत ने हाथ नरम कर लिया है। हफ्ते इतवार की छुट्टी ख़त्म की जा रही है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या आज फैसले सामने आए लॉकडाउन के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अली मोहम्मद खान गुफ्तगू कर रहे हैं नदीम मलिक के साथ। देखते हैं कि क्या फरमाते हैं। वॉच दिस। देखें, आपने पूछा, मैं नहीं समझता कोई एग्रीमेंट था, और अगर था भी कहीं तो खान साहब के लेवल पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे इल्म में किसी एग्रीमेंट का कोई वो नहीं है, क्योंकि काबीना में मुझे नहीं याद मैं कोई काबीना मीटिंग मिस की हो, खासकर उन दिनों में, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, खान साहब जेन्युइनली फिक्रमंद थे उनकी सेहत के बारे में, क्योंकि जब वो रिपोर्टें आई उनको फिक्र ये थी कि अगर हमने उसमें उनको ड्यू फैसिलिटीज़ ना दी तो मीडिया और लोग फिर यही कहेंगे, लान तान करेंगे कि आपने उनसे कोई ज़ातियात की हैं। इसलिए उनको जो है हेल्थ की तमाम फैसिलिटीज़ दी गई। कोई डील, कोई एग्रीमेंट इमरान खान साहब ने ना की है और ना वो इस तरह की सोच के हामिल हैं। आपने अभी देखा जिस तरह अभी ये हुआ है कि नैब में जो इनका आया है 34 पॉइंट्स का चार्टर, जो एक तरह से जो कहते थे ना कि हम तो किसी तरह की इनसे कोई किस्म की डील हम नहीं चाहते। वो नैब चार्टर की तरफ बाद में आता हूं अली साहब, मौका दें, मैं नैब चार्टर की तरफ बाद में आता हूं। वन बाय वन
فرحان جماعت کا نیا فنڈا یہ ہے کہ اگر لوگوں نے 5 سال زرداری صاحب کی خراب حکومت کو برداشت کر لیا تو 5 سال خان صاحب کو برداشت کر لیں گے. یعنی کل تک جو جماعت خود کو پاکستان کی تقدیر بدلنے والی جماعت قرار دیتی تھی آج اس لیول پر چلی گئی ہے جہاں بقول ان کے خراب کارکردگی پر وہ پیپلز پارٹی سے اپنا کمپیریزن کر رہی ہے. تو جہاں سوچ کا یہ معیار ہو کہ کمپیریزن اچھی کارکردگی سے نہیں ہو رہا بلکہ خراب کارکردگی سے ہو رہا ہے تو وہاں یہ توقع رکھنا کہ پاکستان ترقی کر جائے گا یا ملک کی تقدیر بدل جائے گی یا کوئی تبدیلی آ جائے گی تو پھر اس کو کیا کہا جائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپل پارٹی کی 5 سالہ کارکردگی ایسی نہیں تھی کہ عوام اسے اگلی بار کے لیے منتخب کرتے. اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں 5 سال پیپل پارٹی نے بہت ٹف ٹائم دیکھا, بہت مشکل دور تھا ان کا اور اس مشکلات کی وجہ سے اس مشکلات سے وہ نکل نہیں پائے. تو میرے نزدیک پیپل پارٹی کو بہت مشکل دور ملا تھا اور یہی ان کا امتحان تھا جس میں فیل ہو گئے. اب فیل ہوئے تو ان کو لوگوں نے الیکٹ نہیں کیا. جس طرح آج حکومت کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کا امتحان ہے اور 2 سال سے لگتا ہے یہ کہ آپ فیل ہیں تو پھر بار بار جو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگلے 3 سال اگر آپ کے پاس ہیں تو اس کو بہتر کرے ورنہ لوگ آپ کو بھول جائیں گے. تو جب پیپل پارٹی فلاپ ہوئی تھی تو مسلم لیگ نون اقتدار میں آ گئی تھی. انہوں نے مشکل دور سے تو ملک کو نکال لیا لیکن بہت سی دوسری قوتوں کے مخالف ہونے کی وجہ سے وہ اقتدار سے باہر کر دیے گئے. تو اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حکمرانی کا کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ لوگ بس انہیں برداشت کر لیں تو پھر نوشتہ دیوار کیا ہے یہ سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں. اور 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے اور شادی ہال کھولنے کا اعلان کر دیا گیا. حکومت نے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اور کیجویلٹی میں کمی کے بعد اہم فیصلے کیے ہیں جن کے مطابق 10 سپٹمبر سے بلکہ 10 اگست سے پارک, سینما, تھیٹر اور ریسٹوران کھول دیے جائیں گے جبکہ جمز اور کلب بھی کھولے جا رہے ہیں. پارک کے لیے بھی SOPs تیار کر لیے گئے ہیں جن کے مطابق صبح 6 سے شام 8 بجے تک پارک کھلیں گے. اس کے علاوہ ریسٹوران میں سٹنگ کی بھی اجازت دے دی گئی ہے. مارکیٹوں کے لیے وقت کی پابندی ختم کی جا رہی ہے جبکہ سب سے اہم بات یہ کہ مارکیٹوں, بازاروں, دکانوں کے لیے ہفتے اور اتوار کی جو چھٹی کی شرط لگائی ہوئی تھی یا پابندی تھی وہ ختم کی جا رہی ہے. اب 7/24 یعنی پورا ہفتہ 24 گھنٹے یا جو بھی مقررہ اوقات ہیں ان کے مطابق کاروبار کیا جا سکے گا لیکن اس کاروبار کے لیے SOPs جو ہے وہ لازمی قرار دے دیے گئے ہیں. تو ہم یہ اطلاع ہے کہ شادی ہال جو کہ چونکہ شادیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے اور یہ عید سے لے کے محرم کے تک شادی بڑی تیزی سے ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے لیکن شادی ہالز کو 15 سپٹمبر کو یعنی یہ محرم کے بعد کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے اور تعلیمی ادارے بھی 15 سپٹمبر کو یعنی اگلے ماہ کھولے جائیں گے جبکہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جن میں پارک, سینما, تھیٹر, ریسٹوران, اسٹیج کے لوگ یا تھیٹر کے لوگ بہت زیادہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ ہزاروں لوگ اس شعبے سے وابستہ ہے, سینما سے ہزاروں لوگوں کا ریسٹوران سے رزق وابستہ ہے, ان سب کو جو ہے کھولا جا رہا ہے. تو 3-4 اچھی چیزیں ہیں. اسد عمر نے آج پریس بریفنگ میں بہت سی اہم باتیں کی وہ بھی آپ سن لیجئے گا کہ انہوں نے کیا کہا. لیکن یہ اچھی خبر ہے کہ پاکستان میں کرونا وبا میں کمی آئی ہے. اسلام آباد, بلوچستان, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر یہ 4 ایریے میں نے آپ کو بتایا ہیں جبکہ پنجاب, سندھ اور خیبر پختونخوا یہاں پہ کیجویلٹی ہو رہی ہیں لیکن باقی کے پاکستان میں آج پچھلے 24 گھنٹوں میں کوئی ایک مریض بھی جاں بحق نہیں ہوا. تو کرونا وائرس کے مریضوں کی جو کیجویلٹی ہے بڑے 3 صوبوں میں ہو رہی ہے. باقی جو ہے پاکستان کا حصہ وہ کافی حد تک سیف ہوا ہے لیکن گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کیسز کی تعداد تھوڑی سی بڑھی ہے. 727 کیسز نئے رپورٹ ہوئے جبکہ پچھلے 2-3 دن میں ہم دیکھا کیسز کی تعداد 500 سے کم تھی. مزید 21 افراد جاں بحق ہوئے جن میں جس کے بعد تعداد 6000 سے زیادہ ہو گئی ہے. اور ابھی بھی جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 93,847, سندھ میں 1,22,773 اور خیبر پختونخوا میں 34,359 کیسز ہیں. تو کرونا کے حوالے سے جو اسد عمر نے آج بریفنگ دی وہ بھی دیکھ لیں. میں یہ ریپیٹ کرتا جاؤں کہ 10 سپٹمبر کو جائزہ لیا جائے گا کہ 15 سپٹمبر کو اسکول جو ہے وہ کھولنے سے پہلے یعنی فائنل جائزہ ضرور لیا جائے گا. اسد عمر نے اس حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے جو تفصیلات بتائی وہ آپ بھی سن لیں. 15 ستمبر کو ایک
تاریخ دی جا رہی ہے جس دن تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے، لیکن ایک آخری ریویو جو ہے وہ 7 ستمبر کے دن کیا جائے گا۔ آج یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو ریسٹورانٹس کیفیز وغیرہ ہیں یہ آؤٹ ڈور بھی اور انڈور بھی 10 اگست تک، ان کو 10 تاریخ کو پیر کے دن ان کو کھولنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اسی طریقے سے ٹورزم، یہ جو ہیں ٹورسٹ علاقے جو ہیں اور ان کے ہوٹلز وغیرہ جو ہیں، ان کو پرسوں سے یعنی 8 اگست سے کھول دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام میں خلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔